آ کر کے کہتے ہیں تمام مسائل کا حل ایک اللہ ہے۔ یہ عجیب محمد ہے۔ اجعل الحجاب، تمام الہوں کو چھوڑ کر کے ایک الہ کے پیچھے محمد پڑا ہوا ہے، تمام الہوں کو چھوڑ کر کے ایک الہ کے پیچھے۔ اگر آدمی کو عقل ہو نا، عقل مند آدمی چاہے وہ مسلمان بھی نہ ہو، عقل مند آدمی اگر اس کے پاس قرآن بھی نہ ہو، عقل مند آدمی اس کے پاس کوئی عالم دیا بھی نہ ہو، عقل مند آدمی اگر اس کے پاس تبلیغی جماعت نہ گئی ہو، تب بھی عقل مند سمجھتا ہے، عقل مند سمجھتا ہے کہ یہ جو قبروں میں پڑے ہوئی ہے یہ بزرگ، یہ میرے مسائل کا حل کیا کریں گے؟ یہ جو بت ہے جن کو اپنے ہاتھ سے میں تراشتا ہوں، یہ میرے مسائل کا کیا حل کریں گے؟ چنانچہ عمرو بن نفیل، اللہ اکبر، عمرو بن نفیل زمان جاہلیت کا ایک کافر، زمان جاہلیت، اس کے پاس کوئی نبی بھی نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا، لیکن اپنی عقل سے، میرے نبی نے فرمایا موحد الجاہلیت ہے، اس کو موحد الجاہلیت اس کو کہا گیا، تو اس نے اپنے عقل سے کام لی۔ کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے اربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور، ایک اللہ کو میں پوجوں، اربا واحدا ام الف رب، ایک اللہ کو پوجوں یا ہزار بتوں کو میں پوجوں، ادینو کس کی میں پیروی کروں؟ ربا واحدا ام الف رب ادینو اذا تقسمت الامور، جبکہ میری حاجتیں ہیں، مجھے رزق کی ضرورت ہے، بیٹے کی ضرورت ہے، بیٹی کی ضرورت ہے، تندرستی کی ضرورت ہے، خوشی کی ضرورت ہے، فلانے چیز کی ضرورت ہے، فلانے چیز کی۔ اب تم کہتے بیٹا ادھر سے، بیٹی ادھر سے، اور صحت تندرستی اس سے، شفا اس سے، فلانے اس سے، یہ کام تم نے تقسیم کیا۔ میں کتنے درسگاہوں، کتنے درباروں میں چکر لگاؤں، ایک خدا کے دربار کو کیوں چھوڑ دوں؟ ہے ایک زمان اس کے پاس کوئی نبی نہیں گیا، اس کے پاس آسمانی کتاب نہیں آئی، لیکن اپنے عقل سے کام لے کر کے کہہ رہا ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور، جبکہ یہ ہے کہ میری حاجتیں اس قسم کی بٹ گئی ہے، ہمیں تو کئی چیزوں کے، تم کہتے کہ فلانا کام فلانا بزرگ کرتا ہے، فلانا مزار کرتا ہے، فلانا مزار کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں ترکت اللات والعزی جميعا، اے مشرکو تمہارے لات اور عزیٰ ہے ان کو میں نے لات مارا ہے، ترکت اللات والعزی جميعا، ان سب کو میں نے چھوڑ دیا۔ کذلک یفعل الرجل البصیر، عقل مند آدمی اس طرح کرتا ہے، عقل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن یہ مشرک، یہ بدعتی، یہ مشرک اور یہ بدعتی، یہ اپنے آپ کو بے عقل نہیں سمجھتا کہ یہ بیٹا دے گا، یہ بیٹی دے گا، یہ غمی، یہ خوشی، یہ بارش، یہ سردی، یہ گرمی، یہ فلانا فلانا، اس کو اپنے آپ کو بے عقل نہیں کہتا۔ وہ موحد کو جو کہتے تمام مسائل کا حل اللہ سے ہے، تمام مسائل کا حل اللہ سے، موحد کو، توحیدی کو، اس کو کہتے کہ یہ بے عقل ہے، اس کو اور توحیدی کو کہتے بے عقل ہے۔ یا ایھا الناس لوگوں اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس خدا کی عبادت کرو، اس خدا سے اپنی حاجتیں مانگو، اس خدا سے اپنی ضرورتیں مانگو، اس خدا سے اپنی مشکلات کو مانگو۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہاں ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری پیدائش میں کس بزرگ کا دخل ہے؟ ہمارے رحم مادر کے اندر نطفہ جب چلا گیا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام، وہ نطفے بے جان وہ بستہ خون بنا دیا، پھر بستہ خون کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنایا، ہڈیاں اس میں ڈال دی، پھر یہ کہ 9 مہینے کے بعد وہ ایک انسان فی ای صورت ما شاء رکبک، خدا نے چاہا کالا یا گورا اس کو جس طرح بنایا۔ ہماری پیدائش میں، ہماری تخلیق میں کس کا ہاتھ ہے؟ ہماری پیدائش میں، ہماری تخلیق میں، کیا ہماری تخلیق کس بزرگ کے اشارے سے ہوئی ہے؟ میری تخلیق کس بزرگ سے اور کس قبر والے کے اشارے سے ہوئی ہے؟ یہ سب میرے رب کی طرف سے ہوا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر گئی اربوں خربوں کے تعداد میں، لعلکم تتقون، کہ آپ متقی بن جاؤ، پرہیز بن جاؤ، موحد بن جاؤ، خدا سے ڈرا کرو۔ وہ خدا کھلاتا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے کی چھت بنا دیا ہے، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، تمہارے پھل یہ زمین سے، بیج کو زمین کے اندر آپ ڈالتے ہیں، زمین کے اندر بیج کو ڈالتے ہیں، اس کو وہاں حفاظت کرنے والا، کیڑوں سے حفاظت کرنے والا، اس کو اگانے والا اور تناور قسم کا درخت اس کو بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس کو تناور قسم کا درخت بنانے والا کون؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، آپ کاشتکاری کرتے ہیں اور آپ یہ کہ اگاتے ہیں فصل کو، یا ہم اگاتے ہیں؟ آپ اگاتے ہیں یا میں خدا اگاتا ہوں؟ اور پھر یہ ہے کہ
پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، درخت نیچے سے اس کی شاخیں بھی کڑوا، سب کچھ کڑوا، اس کا تنا بھی کڑوا، اس کا جڑ بھی کڑوا، یہاں سے لے کر کے اوپر اللہ آپ کا اس کے کیا ہے سیب لگے ہوئے، انار لگے ہوئے، وہ میٹھے، درخت خود کڑوا۔ اس میں کس کی کاریگری ہے؟ اس میں کس کی کاریگری ہے؟ اور پھر دیکھ بھی نہیں رہے کہ وہاں پر اس پر اگر 500 سیب اگر لگے ہوئے اور 2 سیب کبھی برابر کے آپ کو نہیں ملیں گے، ان کے ذائقہ کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ کس کی کاریگری ہے؟ چاند بھی ہے اسی کے، چاند بھی اسی کے حکم کا تابع ہے۔ چاند ستاروں کے ذریعے سے پھلوں کے اندر مٹھاس آ جاتا ہے، ستاروں کے اندر، ستاروں کے ذریعے سے پھلوں میں مٹھاس آ جاتا ہے، سورج کے ذریعے سے پکتے ہیں، چاند کے ذریعے سے رنگ لگ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ آسمانی نظام اس نے بنایا ہے، تاروں سے ذائقہ آ جاتا ہے، پھلوں کے اندر مٹھاس، حلاوت اور ذائقہ تاروں کے ذریعے سے، اور سورج کے ذریعے سے پکتے ہیں، چاند کے ذریعے سے میں نے عرض کیا کہ ان کا رنگ بدل جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا یہ کس کی کاریگری ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ ہم لوگ تو چونکہ بلوچ لوگ ہیں، ہمارے جو بلوچ ہوتے ہیں جو دریا میں، آپ جائیں جا کر کے دریا میں دیکھیں، پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، اس پہ دریا کا پانی اس طرح نہیں ہو، جیسے جیسے چاند بڑھتا رہتا ہے 14ویں تک، تو دریا کا پانی بھی بڑھتا رہتا ہے۔ چاند کے ساتھ یہ نظام کس طریقے پر جڑا ہوا ہوتا ہے، آپ سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کوئی اور مشغلہ ہوگا۔ ہم لوگ تو، ہماری برادری اللہ آپ کو بھلا کرے، بلوچ لوگ، ہمیں معلوم ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ چاند کے ساتھ دریا کا سارا نظام، دنیا فیل ہو گئی، دنیا کی عقلوں نے کام چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ میرے رب کی کاریگری ہے، یہ سب کچھ میرے پروردگار کی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، وانزل من السماء، بادلوں سے تمہارے لیے پانی اتارنے والا، فاخرج به من الثمرات، اس سے پھل نکالنے والا تمہارے لیے رزق فلا تجعلوا للہ اندادا۔ جب یہ صورتحال ہے، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، کھاتے خدا کے تو خدا کا گاؤ، خدا کی عبادت کرو، خدا کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ ہمیں ہوش عطا فرمائے، اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے۔ ضرور بزرگوں کے قبروں پہ جاؤ، ضرور جاؤ، بزرگوں کے قبروں پر، قبرستان میں جاؤ، مستحب زیارت کرو۔ آدھی رات کو میرا نبی اٹھ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع، جہاں اللہ آپ کو لے جائے، 10,000 صحابہ دفن ہے، آدھی رات کو جا کر کے پیارے محمد وہ جا کر کے قبروں کی زیارت، آپ ان کے لیے دعائیں بھی کر دیں۔ جاؤ قبرستان میں ضرور، لیکن قبروں سے مرادیں مانگنا، حاجتیں مانگنا، مشکلات اپنا مانگنا، خدا ہوش عطا فرمائے۔ کاش کہ اللہ ان بزرگوں کو، اللہ ان کو زندگی دے دے، اگر وہ باہر نکلیں تو جوتوں سے پھر ہماری مرمت کریں گے، وہ ہمیں بتا دیں گے کہ تم ہمیں کس طرح پوچھتے ہو۔ ربا ہمارے حالت زار پر رحم فرما دے، شرک و بدعات اور خرافات سے، بزرگوں کو تکلیف دینے سے اللہ ہم کو بچا دے۔ ہم کتنا ان مبارک روحوں کو، ان کو کتنی تکلیف ہم پہنچا رہے ہیں، اور ان کی تعلیمات کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اور کتنا ہم یہ کہ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔